بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عاف وأصلح وأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. سورة الشورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 39. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس پرفتن اور آزمائش کی گھڑی میں بھی جینے، رہنے، سہنے، جاگنے، کھانے، پینے، چلنے پھرنے کا موقع عنایت فرمائے. معزز اکابرین جماعت، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میڈیا کے نقصانات، نفع اور موجودہ عصبیت کی موضوع کی ترجمانی کی جائیں گی. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ دنیا، یہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، یہ دور جس کے اندر انسان سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے سہارا اپنے کاروبار کو فروغ دیتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ دور جدید کے اندر سوشل میڈیا ایک عجوبہ، ایک عظیم سرمایہ ہے، جس کے ذریعہ ایک طرف لوگ اپنی تجارتوں کو فروغ دیتا ہے، لوگ اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے. ایک طرف سوشل میڈیا کے ذریعہ شاپنگ سینٹر اور مال کھولے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سوشل میڈیا کے ذریعہ ہی دینی و دعوتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے، دعوتی سرگرمیوں کو بلند کیا جا رہا ہے. ایک طرف اگر میڈیا ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کئی گنا فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات موجود ہیں. میڈیا یقیناً اس کا صحیح استعمال کرے گا تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نفع بخش چیزیں ہیں. ایسی کتابیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی جو آپ کو ایک لمبی مدت ڈھونڈنے کے بعد بھی شاید نہ مل پائے. سوشل میڈیا کے اندر خوبیاں ہیں اور اس کے اندر خامیاں بھی ہیں. سوشل میڈیا جس کے ذریعہ آج بے حیائیہ، عریانیت، خواہش منکرات، سیئات اور غلط چیزوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہے. یہ میڈیا آج ہمارے لیے یہ کہا جائے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. اس فتنے نے کتنے سارے شہروں کو، کتنی ساری بستیوں کو، کتنے سارے خاندان کو بے حیائی اور عریانی کے لطمس سے متاثر کر دیا، نماز و روزہ سے دور کر دیا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا اس میڈیا پہ جو خبریں آتی ہیں ہر خبر کو پہنچایا جائے گا؟ نہیں.
کیا ہر باتیں جو ڈالی جاتی ہے کیا وہ سچ ہوتی ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہوتی. پہلے آپ قرآن مقدس کی آیت پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملنے والا ہے. یعنی آپ اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اسی کے مثل گناہ ملے گا، اور آپ معاف کر دیجیے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیجیے. وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ملے گا. یعنی آپ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو جتنا برا کریں گے اتنا ہی ملے گا. لیکن اس کے برعکس اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ عصمت ہے، اسلام کی یہ شان اور شوکت ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها او ازید به. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اچھائی کی طرف آتا ہے، کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کا بدلہ عشر امثالها 10 گنا دے گا یا اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی بندہ، اس حدیث کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو جس کا طرح برائی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسی کے مثل سے گناہ لکھے گا. یہ اسلام کی عظمت، یہ اسلام کی حقانیت ہے. لیکن مجھے یہ محبوب اور پسند نہیں. آج لوگ سوشل میڈیا کا اتنا غلط استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہاں اچھی باتیں ڈیلیٹ کر دیں گے، تقاریریں ہیں، نظمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری حدیثیں. بہت سارے لوگ ایسے آیا اور سوشل میڈیا پہ نعوذ باللہ من ذالک ننگی تصویریں آ گئی، اور یانت والی تصویریں آ گئی، بلو پکچریں آ گئی، اسے شوق سے دیکھتے ہیں اور فیملی بھی دیکھتے ہیں. تو بتائیے نقصان ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ اچھائی کے طرف آئیں گے تو اللہ 10 گنا سے بڑھا کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا زیادہ چاہے بڑا چڑھا کر دے گا. لیکن برائی اگر آپ کرتے ہیں اتفاق سے اتنا ہی ملے گا جتنا گناہ کرتے ہیں. آئیے دوسری حدیث. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجرها واجر من عمل بها. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا، اگر کوئی بندہ اسلام کے اندر اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اس کا بدلہ دے گا. اور اس کام کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ اچھا کام کرنے لگتا ہے فلہو اجرها، تو اللہ تعالی اسے بھی اس کا اجر دے گا من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، اس حال میں کہ اس کے ثواب کے اندر سے کمی بھی نہیں کیا جائے گا. کتنی پیاری بات ہے. آپ جو نیک کام کر رہے ہیں وہ تو آپ کو ملنے والا ہی ہے. آپ کو دیکھ کر اگر آپ کا کوئی بھائی نیک کام کرنے والا بن گیا، نیک کام کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب اسے بھی دے گا جتنا آپ کو دیا جا رہا ہے من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور آپ کے ثواب کے اندر سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اگر کوئی آدمی اسلام میں کوئی برا کام کرتا ہے اور
اس برائی کو دیکھ کر دوسرا بندہ بھی برا کام کرنے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی اسے گناہ لکھا جائے گا، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، اس حال میں کہ اس کے اندر سے بوجھ، اس کا گناہ کم نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ آج ہم مسلمان سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں، کیا اسلام کی باتیں کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایک حدیث ہی بیان کر دیے، اس حدیث کو جتنے لوگ سن کر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان نامہ اعمال میں اجر ذخیل کو لکھتا جائے گا، آپ کے اعمال میں اجر بڑھتا جائے گا۔ کون ہم میں سے ہے جو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتا ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں کرتا ہے نعوذ باللہ اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ مسلمانوں کو مختلف مقامات پہ مختلف چیزوں کی بنیاد پر زدوکوب کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کی جو صورتحال ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، بہنوں کے خلاف، ہماری خواتین اسلام کے خلاف، حجاب کے خلاف ایسے غلط پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ پھیلانے والا کوئی مسلمان ہوتا تو اسے عمر قید کی سزا دی جاتی۔ سوشل میڈیا پہ تلواروں کو گھروں میں رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے قرآن کے خلاف ڈنمارک کے اندر اور ملک کے مختلف کونے گوشے میں بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کے مختلف مقامات پہ جلایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ قرآن کی غلط تعویلات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعہ قرآن آیات کے اندر چینجنگ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوشل میڈیا کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں سوشل میڈیا پہ آ کر غلط باتوں کو نہیں پھیلانا ہے، جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، ہمیں اسے ہی پھیلانا ہوگا۔ سچ آپ پھیلائیں گے تو آپ اس کو ثمرہ، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، غلط پھیلائیں گے اس کا بھیانک انجام آپ کو ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ کوئی میسیج آیا، فلاں جگہ ایسا ہوا، یہ کبھی یہ میسیج آتا ہے فلاں کام کر لو، فلاں صورتیں پڑھ لو تمہیں 100 حج کا ثواب ملے گا، فلاں آیتیں پڑھ لو تمہیں اولاد ہو جائیں گی، فلاں ذکر کر لو تم مالدار ہو جاؤ گے۔ میسیج غلط، ایسے میسیج کو ہمیں فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو۔ اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور جو دین کی باتیں جسے آپ جانتے سے پھیلاؤ، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دینی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے حیائی کے اندر شیطان شامل ہوتا ہے، شیطان کی مدد ہوتی ہے، اس سے لوگ سو جا کر پھیلاتے ہیں۔ یقیناً سوشل میڈیا ترقی یافتہ زمانے میں ہمارے لیے نفع بخش ہے تو نقصان دہ بھی ہے۔ تو اس کے لیے اس کے فوائد کیسے ہوں گے؟ ہمیں سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرنا ہوگا، سوچ سمجھ کر ہمیں اس پہ میسیجز کو بھیجنا ہوگا، سوچ سمجھ کر میسیجز کو دیکھنے کے بعد، میڈیا سے آئی خبروں کو تحقیق کرنے کے بعد آگے ہمیں پھیلانا ہوگا۔ جیسے خبریں آئی ہم نے پھیلا دیا یہ سوچ کر ہمیں ثواب نہیں ملے گا، نہیں، اگر وہ غلط خبر پہنچ گئی، جتنے لوگ اس غلط خبر کو سن کر غلط کام کرنے والے بن جائیں گے، اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، کہ اگر آپ کوئی بری بات پھیلاتے ہیں اور اس بری بات کو دیکھ کر دوسرا آدمی بھی برا بنتا ہے، اس کا ایک حصہ آپ کو ملے گا۔ اور سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے، 90% برائیاں پھیلائی جا رہی ہے، 10% اللہ ماشاءاللہ جو جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سوشل میڈیا پہ بے حیائیوں اور بدتمیزیوں اور عریانیت کے اندر ملوث ہے، غلط کاموں کے اندر ملوث ہے، اللہ اسے اس سے بچائے اور آپ بھی بچنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ کاروبار کرو، الحمدللہ کوئی بات نہیں، اور جائز کاروبار کرو۔ آج بہت ساری ایسی کمپنیاں سوشل میڈیا پہ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہمیں لالچ دیتا ہے، 1 لاکھ لگاؤ،
اتنے ممبر بناؤ اتنا بینیفٹ ہوگا. آپ علماء سے رجوع کرنے کا وہی کام کرو. حرام بہت سارے میڈیا والے بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسی تجارتیں آ رہی ہے کہ آپ بھی محنت کیا کرے گا, جائے گا کون جائے گا 10-12 گھنٹہ کام کرنے, 10,000 لگا دو روز 2,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گا. ارے حلال بھی ہے کہ نہیں وہ تو ذرا دیکھو. یہاں تو پیٹ بھر لو گے لیکن وہاں کیا ہوگا؟ تو ہمیں کاروبار کرو. اگر کوئی حرام کاروبار ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ اسے بائیکاٹ کرو, اس سے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور چلیے ہندوستان کا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کے ذریعہ جو اسلام کا نقصانات ہو رہا ہے, اسلام کے خلاف جو افواہیں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہو تو جا ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ عصبیت کا بھی دل دادا ہمارا انڈیا بن گیا. انڈیا کے اندر ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کے اندر بھی ڈسٹینس ہو گیا, دوری ہو گئی. جب سے میڈیا آیا تب سے اور زیادہ بے حیائی کے ساتھ اسلامی دشمنی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہندو مسلم کے اندر نفرتیں پیدا کرائی جا رہی ہے. کیوں؟ آج نفرت کی آگ میرے دوستو, تجارتوں کے اندر نفرت ہوئی, آپس کے اندر جو دوستی تھی اس کے اندر دشمنی تو پیدا کر دی ہی گئی ہے. لیکن اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پہ, بچائے ایسے لوگوں کو ایسی سائیوں سے. آج ہم نے تعلیمی میدان کو بھی نہیں چھوڑا. آج تعلیم کے اندر بھی عصبیت پائی جاتی ہے, تعلیم کے اندر بھی ہندو مسلم کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے. تعلیم ایک مجموعیت کا کلام ہے, تعلیم تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کلام ہے. تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یہ مسلم ہے یہ ہندو ہے. اگر یہ چیزیں آ گئی تو دیش کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر ہے. آپ کو میں بتا دیں چلوں, آج پوری دنیا کا جائزہ لیجئے, سوشل میڈیا کو کس نے لایا, پرنٹ میڈیا کو کس نے لایا, اور دیگر میڈیات ہمارے بیچ ہے اس کو کس نے لایا؟ علم کی بنیاد پر ہی تو آیا ہمارے پاس. آج وہ ملک جو علم کے اندر سب سے آگے ہے, سوشل میڈیا پہ وہ سب سے آگے ہے, ترقی میں بھی وہ سب سے آگے. امریکہ کو دیکھیے آج سب سے آگے کیوں ہے؟ چونکہ وہاں علم بہت ٹھوس ہے. آج ہمارا انڈیا ہمارا ہندوستان عصبیت کی بنیاد پر پیچھے ہوتے جا رہا ہے. اور وہ کس طرح کی مثال میں دے رہا ہوں, تازہ ترین خبریں آپ نے 2 ہفتے کی خبروں کو پڑھا ہوگا. یو پی مظفر نگر ضلع کے اندر وہ ٹیچر جو ایک بچوں کو ہوم ورک دیا تھا, شاید وہ بچہ وقت پہ ہوم ورک نہیں کر کے لایا, ٹیچر نے ایک بچے سے پٹوایا. اس کے بعد 3-4 بچوں کو لگاتار 3-4 غیر مسلم بچوں سے مسلم بچوں کو پٹوائی کرا کے ٹیچر یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بچہ ہی مسلمان ہے, تم ہندو ہو, اسے پٹائی کرو. یہ عصبیت ہے. ارے بہت سارے اسکول یہ ہوتا ہے ٹیچر کو حق مارنے کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹیچر کا اب احترام یہ, لیکن ایسی ٹیچر جہاں عصبیت آ جائے, ایک بچوں کے پٹائی کے لیے 3-4-5 بچوں کو لگا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو عصبیت ہے. تو یہ اگر ایسا ہوا ہندوستان کے اندر تعلیمی میدان میں اس طرح کی عصبیت کا خیال رکھا گیا تو بتائیے ملک کی کیا حالت ہوگی. ارے میرے بھائیوں, اس ملک کو مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے, پوری تاریخیں موجود ہے. آپ ہزاروں سال پہلے کی تاریخوں کو مطالعہ پڑھو, بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلمان ہی تھے, آج بھی مسلمان ہیں. حالی کا سائنسداں APJ عبد الکلام جسے ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی بنا دیا گیا تھا, ہندوستان کو تعلیم کی بنیاد پر وہ میزائل دیا جو پوری دنیا کے اندر وہ میزائل نہیں تھی. کس نے بنایا؟ APJ عبد الکلام نے بنا کر. وہ کیا اپنے گھر میں رکھا؟ کہاں رکھا؟ حکومت کے حوالے کیا, اور اس میزائل کے ذریعہ ہندوستان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. ہندوستان کے ایک عظیم اسلحہ مل گئی جس کے بنیاد پر بڑے بڑے ملک بھی تھرا رہے ہیں. ہندوستان کے پاس وہ میزائل ہے, وہ بم ہے کہ اگر چھوڑ دے گا تو نہ جانے کتنے ہزاروں کلومیٹر دوری کو وہ لپیٹے میں لے لے گا. یہ کون ہے دینے والا؟ یہ تو عبد الکلام ہی تھے. اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, میڈیا اس بات کو پھیلائے کہ تعلیم میدان کے اندر عصبیت نہیں رکھنا چاہیے. یہی نہیں, آپ نے 3 ستمبر کا اخبار کو پڑھا ہوگا, 3-4 ستمبر 2023 کا نیوز آپ نے سنا ہوگا. کرناٹکا کے اندر یہ حال ترین بات ہے, تازہ ترین بات ہے. کرناٹکا کے اندر 5 مسلم بچوں کو ایک ٹیچر نے بلایا. اللہ اکبر, یہ عصبیت ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین. عصبیت کی انتہا ہو گئی.
5 طلبہ کو بلایا اور کہا تم لوگ بیل کا گوشت کھانے والے ہو، تمہارا ذات بیل کا گوشت پوش کھانے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بلایا اور 5 طلبہ کو، کیا گناہ تھا 5 طلبہ کو بلایا اور کرنٹ کے وائر سے، جو وائر ہوتا ہے اس وائر سے 5 طلبہ کو پٹائی کی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اور بعض اسکول میں، کرناٹکا کی یہ بات ہے، بعض اسکول میں یہ کہا تم یہاں کیا کرو، جاؤ تمہارا پاکستان ہے۔ اگر یہ عصبیت تعلیمی میدان میں آ گئی تو اس ملک کی کیا حالت ہوگی؟ اسی لیے آج دھیرے دھیرے ہمارا ملک زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی جو معاشی آلات ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیمی میدان کے اندر بھی عصبیت کو ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دوست میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج یہ چیزیں میڈیا کے ذریعے ہمارے بیچ آتی ہے اور لوگ اس طرح سے، اور یہی نہیں ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ جہاں بلا وجہ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سے دعا کی، یقین مانو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئیں گی تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ حالات کو برباد کر دے گا۔ ہم اس کا رد عمل نہیں کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عظمت اور خوبی ہے، اچھا کام کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا بدلہ اور اجر ملنے والا ہے، اور برا کام کریں گے اس کا نتیجہ بھی برا ہونے والا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز ہے جسے ہم اسٹیٹس کہتے ہیں۔ اسٹیٹس جانتے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مقام، اپنی شخصیت اور اپنے خیالات، آپ کی کیا حقیقت ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام، آپ کا پہچان۔ سمجھ گئے بات؟ اب چلیے دوسری طرف، ہم اسٹیٹس ڈالتے ہیں۔ آج اسٹیٹس کو دیکھو بسا اوقات تو اس کے اوپر ایسی ایسی لہنگی تصویریں عورت اور مرد کی رہتی ہے، اور یہ ان کی مقام ہے، ان کی شان ہے۔ اور اسٹیٹس پہ دیکھو بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان، آپ میں سے اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو معاذ اللہ، اللہ کے واسطے آپ رک جائے، ایسے ایسے پرانا گانا ڈال کے رکھتے ہیں، ڈینس کے ساتھ اور ڈی جے کے ساتھ بھی۔ کس پہ رکھتے ہیں؟ اسٹیٹس پہ۔ مسلمانوں تمہارا یہ کام نہیں ہے، کیا تمہارا پہچان یہی ہے؟ آپ بہت سارے مسلمان نعوذ باللہ من ذالک اپنی بیویوں کی تصویر کو رکھتے ہیں اسٹیٹس پہ، یہی مسلمان ہیں؟ بہت سارے مسلمان اسٹیٹس پہ اپنی جوان لڑکیوں کو، 20 سال 22 سال لڑکی کو بغیر کسی حجاب اور نقاب کے سوشل میڈیا پہ اسی اسٹیٹس پہ رکھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا یہی مسلمانوں کی شان ہے؟ یقین اسٹیٹس یہ آپ کا پہچان بتا رہا ہے، اسٹیٹس یہ آپ کی شان بتا رہی ہے کہ آپ کس لائق ہے۔ آپ اگر اسٹیٹس اچھی چیز کی رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ تعریف کے لائق ہے، اور اپنا اسٹیٹس کسی بے حیا یا اوریانیت والی تصویر کی رکھتے ہیں، یا کسی گانا کو رکھتے ہیں، یا کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر کو رکھتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی شخصیت اس سے جانی جاتی ہے، آپ کا پہچان آپ کے اسٹیٹس سے ہو گیا۔ یہ بے غیرت انسان ہے، یہ دیوس انسان ہے، یہ بے حیا انسان ہے، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اسٹیٹس رکھے تو آپ یہ سوچ کر رکھے یہ ہماری شخصیت کی پہچان ہے، یہ ہماری علامت اور نشان ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا صحیح طریقہ سے، صحیح جگہ پہ، صحیح وقت کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان دن بھر لگے رہتے ہیں، جس کے بعد جو کاروبار کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے وقت نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ دن بھر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں، ناچ گانے کی باتیں کرتے ہیں۔ دن بھر بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سنو، دن بھر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سنو، دن بھر کر تقاریر سنو اور سن کر عمل کرو۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ درس حدیث، درس قرآن جس سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعہ سن کر عمل کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور آپ اپنے بھائیوں تک یہ میسج پہنچاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے نجات کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ آج بہت سارے اسلامی چینل چل رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت سارے اسلامی چینل ہیں، آپ اس کو دیکھو، کوئی ایسا چینل اللہ ماشاءاللہ جس پہ کروڑوں کی تعداد میں
ملین کی تعداد میں فالوور ہو، سبسکرائبر ہو نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی بہائی کو پھیلاتا ہے، فلمی گانے بناتا ہے، ٹک ٹاک بناتا ہے، ناچ گانے کو رکھتا ہے، ناچ گانے کا اس کا چینل ہے، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں کئی ملین سبسکرائبر اس کے رہتے ہیں. تو کیا ہے ہماری کمیاں ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق رفیق فرمائے، اور اس میڈیا کے ذریعہ کتاب و سنت کی باتیں، درس حدیث اور درس قرآن کی باتیں، دین کی باتیں پھیلانے کی توفیق رفیق فرمائے.